فرمایا والذین هم من عذاب والذین یصدقون بیوم الدین، آخرت کی تصدیق کرتے ہیں، رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، زنا سے بچتے ہیں، الا علی ازواجہم، اپنی خواہشات صرف اپنی بیوی اور باندی کا رواج ختم ہے، صرف اپنی بیویوں سے پوری کرتے ہیں، اس کے علاوہ فمن ابتغى وراء ذلک، جو بیوی کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کرے گا، کتنے اپنی خواہشات کو پورے کرنے کے حرام راستے، بد نظری ہے، فحش فلمیں ہیں، اور معلوم نہیں کیا کیا ہے، تو یہ تمام راستے اللہ نے کیا کر دیے؟ حرام کر دیے۔ فرمایا کہ یہ لوگ حدود کو توڑنے والے ہیں۔ فرمایا کہ ہاں، جو اپنی زوجات پر اکتفا کرتے ہیں فإنہم غیر ملومین، یہ قابل ملامت، بولو بھائی، تو اگر کوئی شادی کر رہا ہو صرف خواہش پوری کرنے کے لیے تو وہ قابل ملامت۔ بہت سے لوگ شادی کرتے ہیں دوسری، پہلی میں تو لوگ ملامت نہیں کرتے، اس میں ساری بیویاں داخل ہیں، چاہے پہلی ہو، دوسری ہو، تیسری ہو، چوتھی ہو۔ اسی وجہ سے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی 4 بیویاں صرف مزے اڑانے کے لیے رکھتا ہے کہ میں حلال لذتیں حاصل کروں گا، لیکن حقوق پورے کرنے کا ارادہ ہو، تو اس کو ملامت کرنا جائز، بولو بھائی، سب بولو، نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ فنٹر بننے کی کوشش نہ کریں، اللہ اس کے رسول سے آگے نکلنے کی کوشش، کیا چیز عیاشی ہے کیا عیاشی نہیں ہے، یہ اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتا دی۔ لڑکیوں سے حرام دوستی یہ عیاشی ہے، حرام ہے۔ اور اگر آپ نکاح کرتے ہو، 4 خوبصورت 16 سال کی جوان لڑکیوں سے شادی کرتے ہو، صرف اس نیت سے کہ مزے اڑاؤں گا، میں بہت کلیئر بات کر رہا ہوں، صرف اس نیت سے کہ کیا کروں گا؟ مزے اڑانے کے لیے، اور کوئی نیت نہیں ہے، قرآن کی اس آیت کی روشنی میں بالکل جائز ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، ایک سے زیادہ شادی کرنی ہے تو عدل ضروری ہے، یہ اللہ نے پہلے بتا دیا۔ تو اگر ایک آدمی ارادہ کرتا ہے میں 4 کے حقوق پورے کروں گا، میں ان کے جو رعایت کروں گا، ان کے ساتھ اچھے اخلاق کا معاملہ کروں گا، ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ میں پوری کروں گا، نان نفقہ پورا دوں گا، تو اس کے بعد اگر وہ کرتا ہے صرف خوبصورتی کی بنیاد پہ بھی کسی سے شادی کرتا ہے تو یہ بالکل اسلام میں جائز ہے۔ بعض صوفی مزاج لوگ نا اس کو عیاشی سمجھتے ہیں۔ ایک صاحب بیان میں کہنے لگے، صوفی صاحب ہیں، وہ کہنے لگے کہ ایک آدمی کو اپنی جو ہے نا عشق ہو گیا دفتر میں کسی لڑکی سے، اب اس سے دوسری شادی کر رہا ہے۔ اب یہ دیکھو، حرام مزوں کو حلال کرنے کے لیے نکاح کا سہارا لیا جا رہا ہے، تو یہ کوئی بات ہے بھائی وہ دوستی اور عشق غلط ہے، اس کا جائز طریقہ کیا ہے؟ نکاح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، لن ترى للمتحابین مثل النکاح، 2 محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر، عشق کا علاج کیا ہے؟ نکاح کر لو۔ نکاح ممکن نہیں ہے کیونکہ نکاح یک طرفہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کر لیا تو اگلا بھی کر لے گا، ضروری تھوڑی ہے کہ اس کو بھی عشق ہوا ہو۔ نکاح ممکن نہ ہو تو پھر علیحدگی، پھر جائز نہیں ہے اس سے، اس کی طرف دیکھنا، اس کا خیال دل میں لانا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اصل راستہ کیا ہے؟ پہلے نکاح۔ تو یہ حدود ہیں، ان سے ہم تجاوز نہیں کر سکتے۔ اس لیے کوئی 2 کر رہا ہو، 3 کر رہا ہو، لوگ کہتے ہیں بھائی ہو گیا، پتہ نہیں بریکیں نہیں، حضرت کی بریکیں ہی ختم ہو گئی ہیں، ابھی دوسری کی۔ بہت دنوں سے 2011 میں ہوئی تھی، ایک دفعہ پہلے ہوئی تھی، پھر 2005 میں بھی ایک دفعہ ہوئی، پھر 2001 گھر سے ایک علیحدگی بھی ہوئی ہے میری۔ اب میں یہ باتیں علماء ہیں، یہ کوئی لوگ ہیں، تو میں اسی لیے کرتا ہوں آپ کا ذہن بنانے کے لیے کہ بھائی جو حلال ہے اس کو، ہاں حقوق ادا نہ کر رہا ہو پھر گڑبڑ ہے، لیکن ایک ویسے یہ تو جائز کی بات ہے۔ باقی افضل کیا ہے؟ افضل یہ ہے کہ محض خوبصورتی نہ دیکھی جائے، سب سے پہلے نبی نے کیا کہا؟ دین دیکھو۔ اگر ایک خوبصورت ہے اور ایک دیندار ہے تو ترجیح کس کو دینی ہے؟ دیندار کو۔ جائز وہ بھی ہے لیکن آگے پورا گھر تباہ ہو جائے دیندار نے کی، دیندار کو ترجیح دینی چاہیے، تاکہ نکاح میں صرف یہی نہیں ہوتا کہ مزے اڑانے، اور بھی بہت سارے نکاح سے مصلحتیں وابستہ ہوتی ہیں۔ وہ آپ کے بچوں کی ماں ہوگی، آپ کے ماں باپ کی خدمت گزار ہوگی، تو یہ سب چیزیں بھی شریف آدمی، عزت دار آدمی پہلے دینداری کو، پھر دوسرے درجے میں چلو بھائی اگر دیندار بھی ہے خوبصورت بھی ہے تو آدمی کہتا ہے چلو یہ زیادہ اچھا ہے، لیکن اگر دیندار ہے ایک اور دوسری کیا ہے؟ خوبصورت ہے، تو ترجیح کس کو دینی ہے؟ دیندار کو۔ اسی طرح رشتہ داروں میں اگر کوئی خوبصورت نہیں ہے لیکن وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کو میں اگر نہیں کروں گا تو کوئی بھی نہیں کرے گا اس سے شادی،
تو پھر صلہ رحمی کا تقاضا کیا ہے کہ اس سے نکاح کیا جائے تاکہ رشتہ داری کا شریعت پہلے حق بیان کرتی ہے. تو یہ الگ الگ مصلحتیں ہیں. ان مصلحتوں کو تبھی نبی نے دیکھو حضرت عائشہ جو کنواری تھی ان سے بھی کی, حضرت خدیجہ جو بیوہ تھیں ان سے بھی کی, حضرت ام سودا جو بیوہ تھیں ان سے بھی کی. زیادہ تر بیواؤں سے کی ہیں, کنواری صرف آپ کے نکاح میں ایک تھیں. تو افضل تو یہی ہے کہ دینداری اور یہ سب چیزوں کو ترجیح دی جائے. لیکن اگر کوئی محض مزے کے لیے کر رہا ہو تو اس کو ملامت نہیں کر سکتے, کیونکہ قرآن نے پابندی لگا دی فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ, وہ قابل ملامت نہیں ہے. فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے اس آیت کی روشنی میں کہ ایک آدمی کی 3 بیویاں تھیں, اس نے کہا ایک اور کروں گا میں. لوگوں نے اس کو ملامت کی کہ کیا کر رہا ہے بھائی, بس کر یار, دل بھرا نہیں ہے بھائی, کیا کھا رہا ہے, ایسے ملامت کی. تو فرمایا کہ یخشى علیہ الکفر, اس پر کفر کا خطرہ ہے. کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے فإنہم غیر ملومین, یہ قابل ملامت نہیں ہے. اسی طرح بعض لوگ زیادہ عمر ہو جاتی ہے کسی جوان عورت سے نکاح کر لیتے ہیں, ان کو لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں. اس بڈھے کو دیکھو, لوگ کہتے ہیں نا اس کی سفید داڑھی میں شرم نہیں آتی 20 سال کی لڑکی سے شادی کرتے ہوئے. یہ بھی غلط ہے بھائی. یہ اس لڑکی کو چاہیے کہ وہ کیوں بوڑھے سے شادی کر رہی ہے, اس کو تو شادی سے پہلے سمجھانا چاہیے. لیکن اگر وہ کر رہی ہے تو آپ کو کباب میں ہڈی بننے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی دنیا میں بیوقوف نہیں ہے, وہ کر رہی ہے تو کچھ مفاد سامنے رکھ کے کر رہی ہے. ورنہ آپ جوان ہیں, آپ اس سے نہیں کر رہی اور وہ اس بوڑھے سے کر رہی ہے, کوئی وجہ ہوگی اس کی. یا تو اس کے پاس علم زیادہ ہوگا یا دولت بہت زیادہ ہوگی. وہ لڑکی بعض دفعہ غریب ہوتی ہے, اس کو پتہ ہے مجھے جوان آدمی اتنا اچھا نہیں کھلا سکتا, یہ مجھے جو ہے نا یہ کھلائے گا پلائے گا بہت اچھا, میں جب حضرت دنیا سے تشریف لے کے جائیں گے وراثت بہت ملے گی. ٹھیک, اور ان کے تشریف لے جانے کا امکان بھی زیادہ ہے. جوان آدمی کا کوئی پتہ نہیں کہ میں پہلے بیوہ ہو جاؤں, یعنی میں پہلے چلی جاؤں یا وہ. تو وہ نکاح میں بہت ساری مصلحتیں ہوتی ہیں. اسلاف میں اس کی بہت مثالیں ملتی ہیں. بڑے بڑے بزرگ تھے, 80 سال کے تھے, 16 سال 17 سال کی عورت سے نکاح کیا انہوں نے. اسلاف میں بہت ہوتا تھا یہ. تو ہاں, لڑکی کو بہرحال کہا جائے گا کہ بھائی بلا وجہ یہ کام مت کرو, اپنی عمر کو دیکھو. لیکن اگر لڑکی اور اس کے والد راضی ہیں تو پھر مولانا شمس عبوری صاحب نے کسی جوان خاتون سے نکاح کیا تھا. میں نے ہی نکاح پڑھایا, میں یعنی نکاح میں بیان میں کرنے گیا تھا. لوگوں نے اتنی ملامت کی ہے, نمازیوں نے نمازیں چھوڑ دی ان کے پیچھے. مجھے کہنے لگے, لوگ کہنے ان کو دیکھو اس عمر میں کیا ہو گیا. تو وہ حالانکہ لڑکی والے خود پیچھے پڑھ کے انہوں نے دی تھی, لڑکی بھی راضی اور لڑکی کی باپ بھی راضی. تو میں نے پھر ان سے کہا, میں نے کہا ان لوگوں کو مل نہیں رہی ہے, اس لیے یہ کیا کر رہے ہیں آپ سے. وہ بیچارے شہید ہی ہو گئے اس غم میں. ٹھیک ہے نا, اتنا زیادہ ملامت. تو اس لیے اللہ نے بتا دیا فإنہم غیر ملومین, کہ بیوی کے ذریعے جو اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو وہ قابل ملامت نہیں ہے. تو نکاح کو خواہش پوری کرنے کا راستہ اللہ نے یہ رکھا ہے کہ بھی نکاح کرو. میرے پاس کالز آتی ہیں نا, حضرت میرا میں عاشق ہو گیا, میں کہتا ہوں بھائی پیغام بھیج دو, ٹرائی کر لو. وہ کہہ رہے ہیں وہ ہو نہیں سکتی شادی. میں نے کہا جب نہیں ہو سکتی تو پھر غلط, ہو سکتی ہے تو ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے.